حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1401۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، ہم جمعے سے پہلے قیلولہ کرتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1402۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سردی زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ جلدی پڑھ لیتے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو آپ نماز جمعہ ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1403۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعے کے روز جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تب پہلی اذان کہی جاتی تھی۔ پس جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مقام زورہ پر تیسری اذان کا اضافہ فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1404۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ اور نماز متوسط ہوتی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1405۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، اور بے شک بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1406۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جاتی گویا آپ کسی حملہ آور لشکر سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہوں، وہ صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مجھے ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ آپ درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کو باہم ملاتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1407۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وہ جہنمی کہیں گے، اے مالک یعنی دربان دوزخ، تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1408۔ حضرت شام بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی۔ آپ ہر جمعے جب ممبر پر لوگوں سے خطاب فرماتے تو اسے پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1409۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خطاب فرمایا تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی، جبکہ آپ نے اس کے دونوں کنارے یعنی پلو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1410۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن دوران خطبے میں مسجد میں آئے تو وہ 2 مختصر رکعتیں پڑھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لے تو اس نے نماز پا لی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1412۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس نے کذب بیانی کی۔ اللہ کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1415۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا، اس خبیث شخص کو دیکھو کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انہوں نے تجارت اور کھیل دیکھی تو وہ اس طرف بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1416۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشیر بن مروان کو ممبر پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صرف اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1417۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز ممبر پر چڑھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو باب مسجد پر ہی بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھا۔ ہم دشمن کے مقابل سفارہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ شریک افراد نے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنے طور پر ایک ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور انہوں نے اضافہ نقل کیا ہے جب خوف اس سے زیادہ ہو تو پھر پیادہ یا سوار، قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو، جس طرح ممکن ہوتا نماز پڑھتے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1420۔ حضرت یزید بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ صالح رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے غزوات ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف بنائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنے طور پر نماز پوری کی اور جا کر دشمن کے سامنے صف بنا لی۔ پھر دوسری جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کی باقی رکعت انہیں پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1421۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم ذات الرقاع پہنچے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب ہم کوئی سایہ دار درخت پاتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مشرک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ کر نیام سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار نیام میں ڈال دی اور اسے درخت کے ساتھ ہی لٹکا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں نماز کے لیے اذان دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1422۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔ ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائیں جبکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تکبیر کہی تو ہم سب نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے میں چلی گئی اور دوسری صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کر چکے تو آپ کے ساتھ والی صف کھڑی ہو گئی تو پچھلی صف سجدے کے لیے جھکی، پھر وہ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو پچھلی صف آگے بڑھی اور اگلی صف پیچھے آ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا۔ پھر آپ کے ساتھ والی صف جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی سجدے میں چلے گئے اور پچھلی صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے کر چکی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1423۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا نماز عصر انہیں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، پس تم پختہ عزم کر کے ایک ہی بار ان پر حملہ کر دو۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ انہیں اس طرح نماز پڑھائیں گے کہ ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ ان کا بچاؤ کرے اور ان کے اسلحے کا خیال رکھے، پس ان کی تو 1 رکعت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1425۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے۔ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام جاری کرتے۔ اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ فرماتے، یا کسی چیز کے بارے میں حکم فرمانا ہوتا تو آپ اس کے متعلق حکم فرماتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1426۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی جن میں اذان اور اقامت نہیں تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1427۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1428۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقے کے متعلق حکم فرمایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی گردنوں سے زیور اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر رہی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1429۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ نے ان 2 رکعتوں سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1430۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے روز حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھروں سے نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ عورتیں جائے نماز سے دور رہیں۔ کسی خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ والی اسے اپنی چادر میں شریک کار بنا لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1431۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایام تشریق میں ان کے پاس آئے تو ان کے ہاں 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ جنگ باس میں باس میں انصار کے کارناموں کے بارے میں گیت گا رہی تھیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ تو ایام عید ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1432۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1433۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1434۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا تو فرمایا، آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسے کیا تو اس نے سنت کے مطابق کیا، اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ گوشت کی بکری ہے، محض گوشت کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی ذبح کر لی، اس پہ قربانی کا کوئی ثواب نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1435۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جو شخص نماز عید کے بعد ذبح کرے تو اسے اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1436۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنی ذات کی خاطر ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1437۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1438۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے عطا فرما دیے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1439۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1440۔ کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ کثیر کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1441۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، انہیں یاد دہانی کرائی اور اپنی اطاعت کی ترغیب دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواتین کی طرف گئے تو انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور واعظ و نصیحت کی اور یاد دہانی کروائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1446۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1447۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں فرمایا کہ کل عیدگاہ پہنچے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1450۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مجھے بتایا، انہوں نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ پھر میں نے کچھ مدت کے بعد عطا سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ نماز عید الفطر کے لیے امام کے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، اذان و اقامت والی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس روز اذان تھی نہ اقامت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1451۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماتے یا اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو آپ اس کے متعلق انہیں حکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، اور خواتین سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور حکومت آیا تو میں مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ کثیر نے گارے اور اینٹوں سے ایک ممبر تیار کر رکھا تھا۔ مروان مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، گویا وہ مجھے ممبر کی طرف لے جانا چاہتا تھا جبکہ میں اسے نماز کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ عزم دیکھا تو میں نے کہا نماز سے ابتدا کرنا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا نہیں ابو سعید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ طریقہ متروک ہو چکا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق تم خیر و بھلائی پر نہیں ہو۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر وہ ممبر سے دور چلے گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1452۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے دست مبارک سے چتکبرے سینگوں والے 2 مینڈے ذبح کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلو پر اپنا قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1453۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑ کر مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں دعا کی اللہ کے نام پر، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1454۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا مینڈا ذبح کرو۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 1455۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دیں تاکہ وہ قربانی کے لیے آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دی جائیں۔ تقسیم کے بعد بکری کا 1 سال کا بچہ باقی رہ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے حصے میں جزا یعنی 1 سال سے زائد عمر کا جانور آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1456۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1457۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1458۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن، اور ایک روایت میں ہے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1459۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں کیے گئے عمل کے نسبت ان 10 ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1460۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1464۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 کا ذکر فرمایا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، مریض جس کا مریض ہونا ظاہر ہو، اور لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1465۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگوں والا، موٹا تازہ، صحت مند اور کالی آنکھوں والا، سیاہ منہ والا اور کالی ٹانگوں والا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1466۔ بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں 2 دانت والے بکرے کی قربانی کفایت کرتی ہے وہاں 1 سال کے مینڈے کی قربانی بھی کفایت کرتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1467۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم گائے میں 7 افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں 10۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1469۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آپ نے صرف نماز پڑھ کر سلام ہی پھیرا تھا، ابھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا جسے آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔
اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جانور ذبح کیا اور فرمایا جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، اور جس نے جانور ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1472۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربانی کے دن کے 2 دن بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1473۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت مجھے پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرا کوئی چیز ہے نہ عتیرہ۔ فرا اونٹ کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، جبکہ عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1477۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے اضحیٰ کے دن کو عید قرار دوں۔ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں دودھ دینے والی بکری جو کہ مجھے کسی نے عطیہ کی ہے کے سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ فرمایا نہیں، لیکن تم عید کے روز اپنے بال اور ناخن کٹاؤ اور مونچھیں کتراؤ اور زیر ناف بال مونڈو، اللہ کے ہاں یہ تمہاری مکمل قربانی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1479۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ یوں اعلان کرے نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے آپ آگے بڑھے اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے اس سے لمبا رکوع و سجود کبھی نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1480۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1481۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے تقریباً سورۃ البقرہ کی قرات کے برابر طویل قیام فرمایا، پھر طویل رکوع فرمایا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آفتاب و ماہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے، جب تم دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں واپس آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے اس سے انگوروں کا گچھا لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج کے دن کی طرح خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ وہ خاوند کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں؟
اگر تم ان میں سے کسی سے زندگی بھر حسن سلوک کیا ہو، پھر اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1482۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثل حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدوں کو لمبا کیا، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا آفتاب و ماہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات سے نہیں گہنائے، پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1483۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس قدر قیام اور رکوع اور سجدوں کو طویل کر کے نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو تم اس کے ذکر، اس سے دعا کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف توجہ کرو اور اس کی پناہ حاصل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1484۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے روز سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1485۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1486۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1487۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرہن ہوا۔ میں نے وہ تیر ادھر ہی پھینکے اور کہا اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نئی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید اور دعا کرنے لگے، حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1488۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1489۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1490۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو وہ یہ سن کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان سے عرض کیا گیا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فوت ہو جانے سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1491۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوش کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1494۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات کی۔ آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹ لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1497۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بارش طلب کرنے کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں اس قدر اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1498۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش طلب کی تو آپ نے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر کے حالات کی تبدیلی کا اشارہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1499۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ نفع مند بارش برسا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1500۔